بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزے کا جو فتنہ ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے ابتدا کی تھی اصحاب جمل و صفین سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر حملہ کر کے، پھر آگے بڑھتا گیا عائشہ صدیقہ، اصحاب جمل، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بھی اس نے الزام لگایا اس ملعون نے کہ جنگ جمل انہوں نے مسلط کی۔ پھر اس کی زبان آگے بڑھتی گئی اور مولا علی شیر خدا کی بھی توہین اس نے شروع کر دیا، امام حسن کی بھی توہین کر رہا ہے، توحید کے نام پر نبیوں کی بھی توہین کر رہا ہے، رسول اللہ کی بھی اس نے توہین کی ہے، چھوکرا اس نے کہا ہے۔ تو ہم ایران ہیں حنیف قریشی صاحب ان کے ساتھیوں سے کہ پہلے تو چلو وہ ان کی زبان ایک تھی کہ قریشی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ حضرت معاویہ نے غلط کیا، وہ خطا پر تھے بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پر تھے بے خطا نہیں تھے۔ اب عائشہ صدیقہ پر بھی انہوں نے جھوٹ باندھا، ان کی بھی توہین کی، رسول اللہ پر بھی جھوٹ باندھا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ وہ دن کیسا ہوگا کہ کتے بھونکیں گے، علی حق پر ہوگا، جان لینا، یہ ہے وہ ہے۔ اور عائشہ صدیقہ ساری زندگی روتی رہی، اپنے کیے پر پچھتاتی رہی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ باتیں تو قریشی صاحب کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ بھونکے جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا، مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، یہ حدیث صحیح ہے، وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا۔ عائشہ ساری زندگی اس اپنے کیے پہ روتی رہی، نادم رہی، پریشان رہی۔ حضرت معاویہ نے امیر المومنین خلیفہ وقت کے خلاف آپ نے کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی، جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے۔ میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، بصر بن ارطاح رضی اللہ عنہم اجمعین ڈنکے کی چوٹ میں بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں۔ جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے۔ ڈنکے کی چوٹ میں بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں۔ جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے۔ وہ شخص یہ کہے کہ حضرت علی بھی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے، وہ خارجی اور ناسبی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جی جڑی جنگ ہوئی ہے ہاں اس کڑے لوگ حق پر سن دونوں حق پر تھے۔ کیوں حق پر تھے؟ حق اصل میں اس کا دار و مدار ایمان ہے۔ ان کو اس لڑائی کی بنیاد پر کسی نے کافر بھی کہا ہے؟ جب تک کافر نہ ہو اہل باطل میں سے نہیں ہوگا۔ یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں، غلط ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ تو یہاں تک مرزے کی زبان ان کی تو ایک تھی، چلو ہمیں کوئی ان پر یہ شکوہ نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں بولے یہاں تک۔ لیکن اب جب کہ مرزا کی زبان اہل بیت پر بھی کھلنے لگ گئی ہے، مولا علی شیر خدا کی توہین کرنے لگ گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں مر کر مٹی ہو جاؤں گا، معاذ اللہ۔ جنگ صفین مولا علی نے مسلط کی ہے، اور اسی طرح امام حسن تو شاہی کوئی نہیں، رسول اللہ کے سامنے کروڑوں حسن آ جائیں تو رسول اللہ سے مقابلہ کروا کے اس نے امام حسن کے بارے میں یہ گھٹیا الفاظ بولے ہیں، تو اس نے امام حسن کی بھی توہین کی ہے۔ جس میں حضرت علی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ حیران کن میں آپ کو بات بتاؤں کہ جنگ صفین تو حضرت علی نے مسلط کیا نا حضرت معاویہ کے اوپر، کیونکہ وہ بغاوت پہ اتر رہے تھے، وہ بیعت نہیں کر رہے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول اللہ۔ اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا، اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ تو اب اہل بیت پر بھی اس کی زبان کھلنے لگ گیا، جس طرح ہمارے بزرگ فرما چکے ہیں کہ معاویہ تو ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ پردہ ہیں۔ تو اس نے جب پڑھا تو اہل بیت تک یہ پہنچا، ہمارے بزرگ سچ فرما گئے۔ تو وہی بات ہوئی کہ یہ مرزا حضرت معاویہ سے شروع اس نے کیا اپنی زبان کو چلانا، اور حضرت مولا علی شیر خدا تک پہنچ گیا۔ تمام علماء اہل سنت اس فتنے سے پریشان ہیں اور اپنے لحاظ سے اپنی طاقت کے مطابق وہ اس فتنے کا رد کر رہے ہیں، لیکن ہم حیران ہیں، پریشان ہیں قریشی صاحب سے، ان کی جماعت سے، کہ پہلے تو چلو ان کی بولی ایک تھی جب تک یہ حضرت معاویہ کی توہین کرتا رہا، لیکن اب کون سا انتظار ہے، کون سا ظلم ہے، کون سی گستاخی توہین ہے جو ابھی باقی ہے، جو مرزا کرے گا تو یہ ایکشن لیں گے۔ جب مولا علی شیر خدا پر زبان چلا چکا، امام حسن مجتبیٰ کی توہین کر چکا، ابھی تک یہ لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یعنی معاذ اللہ صحابہ کی توہین کر لیں، حضرت معاویہ کی توہین کر لیں، پھر وہ معاذ اللہ چاہے اہل بیت کی توہین کرتے رہیں تو ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تو پھر یہی سمجھتے ہیں کہ قریشی صاحب کا یہی مزاج ہے کہ جب یہ حضرت معاویہ کی توہین کرتا رہا ہے، اب حضرت علی کی کرنے لگ گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہم اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ قریشی صاحب کب ایکشن لیں گے اس فتنے کا، اس مرزے کا۔
ابھی مولا علی پر زبان لٹکانے لگے، امام حسن کی توہین کرنے لگ گیا ہے. اس وجہ سے کر کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں جو واقعی اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، صحابہ کرام کا ادب رکھتے ہیں، تمام لوگوں کو اس مرزا کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ کسی کا بھی سگا نہیں ہے، یہ سب کی توہین کر چکا ہے. انبیاء کی توہین توحید کے نام پہ کر چکا ہے کہ بھئی توحید کا تو معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ انسان اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتا چاہے وہ پیغمبر کیوں نہ ہو. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، ہاں وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو، ہاں وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو، ہاں وہ پیغمبر ہو یا رسول اللہ کی توہین کر چکا، مولا علی کی توہین کر چکا، اصحاب جمل و صفین پر الزام تہمت لگا چکا. اب کون سی گستاخی باقی ہے کہ لوگ اس کے خلاف اٹھیں گے؟ تو لہٰذا اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. ہر بندہ، ہر مسلمان حضور کی آل صحاب کا غلام اٹھے اور اس فتنے کو کچلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو مرزا جلمی کے ڈینگی جو ہے ایمان کی ڈینگی، اس کے فتنے سے ہمارے نوجوانوں کو بچائے اور اس کذاب اعظم جہل اعظم کے فتنے کو پہچانے کی مولا تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کا خلا کما کرنے کے لیے ہمیں ہمت اور سوچ عطا فرمائے.